بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہنزا مرکہ کیبل نیٹ ورک اور آواز ہنزا سے قیمت جان ہنزائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارے مہمان ہیں جناب عباس میر صاحب، جو کہ سیاسی و سماجی شخصیت کے مالک ہیں، صدارتی امیدوار ہیں ضلع ہنزا کے پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ وہ آج ہمارے مہمان ہیں۔ میں جناب عباس میر صاحب کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کی خدمات کی جہاں پہ بات کی جائے، آپ یوتھ کے رہنما ہیں، سیاسی سماجی مسائل پہ آپ کی گہری نظر ہے اور گراؤنڈ پہ آپ کام کر رہے ہیں، تو ہمیں انتہائی خوشی ہے۔ تو جناب عباس میر صاحب، ہنزا کے بنیادی مسائل اور ہمارے نمائندے کا کردار، پارٹی کی تنظیم سازی اور آنے والے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے آج ہم آپ کا انٹرویو لیں گے، تو بہت بہت شکریہ جناب عباس میر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آواز ہنزا کا نہایت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور ہنزا کے مسائل کے اوپر گفتگو کرنے کی ایک پلیٹ فارم مجھے مہیا کی۔ میں آپ کو قیمت بھائی اور آپ کے چینل کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ وقتاً فوقتاً ہنزا کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں اور وسائل کی طرف نشاندہی کرتے ہیں۔ یقیناً آپ حق ادا کر رہے ہیں صحافت کی۔ میں یہ تمام صحافیوں سے گزارش نہیں کروں گا کہ آپ آزاد صحافت کو ہی فرسٹ پریورٹی دیں تاکہ ہنزا کے اندر جو مسائل ہے وہ ختم ہو سکے۔ آپ نے سوال کیا کہ جو موجودہ جو مسائل ہے ہنزا میں اور اصولی اور بنیادی جو مسائل سے ہم الجھ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر بلدیاتی انتخابات، اور ان سب میں ہمارے نمائندے کا کردار کیا رہا ہے۔ دیکھ لیجئے، واحد ہنزا ڈسٹرکٹ ہے جو اس وقت بے بسی کا عالم میں پڑا ہوا ہے۔ اس میں دو ٹوک الفاظ میں یہی کہوں گا کہ ہمارے نمائندے کی جو ہے وہ سستی اب تک نظر آ رہی ہے، لیکن مایوس ہونا بھی حرام ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی جناب کرنل صاحب کو جیتے ہوئے جمعہ ہفتہ نہیں ہو رہا ہے، یہ 6-7 ماہ نہیں ہو رہے ہیں، وہ کون سے کارنامے کریں گے؟ آپ کی حکومت نے ماضی میں کیا کیا ہے؟ تو میں سب سے پہلے ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب ہماری پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تھی، میں موٹے پروجیکٹس کی بات کروں گا، چھوٹے چھوٹے کی نہیں۔ حسن آباد نالے میں جتنے بھی پروجیکٹس بنے، ہائیڈرو پاور پروجیکٹس، وہ سب کچھ پیپلز پارٹی کا دین ہے۔ آپ کا 30 بیڈ کا ہسپتال بنا علی آباد میں، وہ بھی پیپلز پارٹی وزیر بک صاحب کی دین ہے۔ اس کے بعد کالج ہے علی آباد میں، وہ بھی نذیر صابر کے وقت میں وہ پیپلز پارٹی کی دین ہے۔ چپورسن میں جتنے بھی چھوٹے بڑے پروجیکٹس ہیں وہ سب، اور شمشاد میں جتنے بھی وہ پیپلز پارٹی کی دین ہے۔ ہاں، البتہ شاید اس انداز میں ہم ڈیلیور نہیں کر پائے جس انداز میں عوام نے ہم سے امید رکھا تھا۔ میں سیاسی حوالے سے یہ بات کروں گا کرنل عبید کے حوالے سے کہ اب تک کرنل عبید صاحب خرگوش کی نیند پوری کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ جملہ میں خصوصاً بتانا چاہوں گا کہ یہاں ایک ڈیفرنس ہے، ایک ہوتا ہے جی عوامی نمائندہ، ایک ہوتا ہے ہوائی نمائندہ۔ اب تک مجھے کرنل صاحب معذرت کے ساتھ عوامی کم ہوائی نمائندہ زیادہ نظر آ رہے ہیں، یا تو وہ جناب شامکین کے تھرو ہمیں عید مبارک کی وہ پیغام دیتے ہیں، تو ان سے عیدی کا ہمیں امید رکھنا یقیناً بیوقوفی سے کم نہیں ہوگا۔ دیکھیں، ہنزا میں جو بنیادی مسائل اس وقت ہیں وہ ہے آپ کا پینے کا صاف پانی، آپ کا بجلی، لنک روڈز، ہاسپٹل کا نظام، ایجوکیشن کا نظام، ایڈمنسٹریشن کا بیہیویئر۔ یہ آپ کے لیے بڑا چیلنجنگ ہے، بہت بڑا چیلنجنگ ہے جی۔ آپ جس ضلع میں پینے کا صاف پانی نہ ہو، ایجوکیشن کا سسٹم کا تو دیوالیہ اٹھ چکا ہے یہاں پہ، ایڈمنسٹریشن کی بیہیویئر تو سمجھ سے باہر ہے۔ یہ سب کچھ آپ ہی کر سکتے ہیں، کرنل صاحب کو آپ ہی کر سکتے ہیں۔ نمائندہ جیسے آپ اسمبلی میں پہنچ گئے، اب ذمہ داریاں آپ کو نبھانی پڑے گی اور ایمانداری کے ساتھ ذمہ داریاں نبھانی پڑے گی۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہنزا بہت پیچھے پڑ جائے گا۔ مجھے حیرانگی قیمت صاحب اس بات پہ ہوتی ہے کہ ہنزا کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی 100% لٹریسی ریٹ ہے۔ مجھے کس اینگل سے کوئی دکھا دے کہاں ہے وہ 100% لٹریسی ریٹ۔ دیکھیے، جب میں نے یہ کہا کہ بھائی کرنل صاحب کی پرفارمنس اب تک خراب ہے، لوگوں نے کہا کہ بھائی جمعہ ہفتہ نہیں ہو گیا ہے اور 6 ماہ میں آپ کرنل سے کیا امید رکھتے ہیں؟ تو بھائی آپ کا منوا بھی تو 6 مہینے ہو رہے ہیں اور جمعہ ہفتہ ہو رہا ہے۔ شہرائن اگر اس نے CGWP اور اکینی دونوں سے پاس کروا دیا، منظور ہو گیا، آپ کو میں بتاتا چلوں۔ اب تک بدقسمتی ہماری یہی ہے کہ عطاباد ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا دے کہ یہ 50 میگا واٹ ہے یا 54 میگا واٹ ہے، کیونکہ لکھت میں جہاں تک میں نے اس کو دیکھا ہے، ریسورسز کے میں نے اس کو معلومات کروائے ہیں،
تو یہ 50 میگا واٹ ہے. تو یہ ڈرامہ جو ان لوگوں نے رچایا ہوا ہے چرون کا، یہ 4 میگا واٹ آخر ہے یا نہیں ہے پہلے یہ آپ مجھے بتا دیں. اور اب تک آپ کا ہینزل پروجیکٹ، چترال ٹو گلگت روڈ کا پروجیکٹ، استور پروجیکٹ، غواڑی پروجیکٹ آپ کے ایکینک اور سی ڈی ڈبلیو پی دونوں سے منظور ہو چکے ہیں. ہنزا کا یہ جو عطابات پروجیکٹ ہے یہ اب تک ایکینک سے کیوں منظور نہیں ہو رہا ہے؟ اب ایکینک سے آپ کا 54 میگا واٹ یا 50 میگا واٹ عطابات ہائیڈرو پاور پروجیکٹ منظور نہیں ہو رہا. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، عوام کو میں یہ بتانا لازمی سمجھتا ہوں اور یہ میں بتا کے ہی رہوں گا اور بتا رہا ہوں، سن لیجئے. عطابات 50 یا 54 میگا واٹ کا جو پروجیکٹ ہے یہ اسپیسیفک خالصتاً ہنزا کے لیے نہیں ہے، یہ پورا گلگت بلتستان کا پروجیکٹ ہے. اس پروجیکٹ میں وزیر خزانہ بھی دلچسپی لے رہا ہے، سی ایم صاحب بھی دلچسپی لے رہے ہیں، اپوزیشن بھی دلچسپی لے رہے ہیں. 54 میگا واٹ کی نیڈ نہیں ہے ہنزا کو، یہ وفاقی پروجیکٹ ہے. اس پروجیکٹ کو اس کے اوپر کسی حد تک کام ایکس گورنر غضنفر صاحب نے بھی کیا تھا. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، میرا گزارش یہ ہے ابھی تو یہ ایکینک سے منظور نہیں ہوا یا نہیں ہوگا یہ بھی اب پتہ نہیں ہے. ایک فورم ان کا بھی باقی ہے، شاید اس میں یہ پاس کرا سکے. ابھی تک تو مجھے نہیں لگتا کہ اس فارم میں بھی یہ پاس ہوگا. تب تک عوام ہنزا کو نیڈ کیا ہے؟ آپ ہنزا کے نمائندے ہیں، ترجمانی ہنزا کے کریں، ہنزا کے مسائل کو آپ اجاگر کریں اسمبلی میں، ان کے اوپر آپ جو ہے جی وہ بات کر لیں. ہنزا کو فی الحال 3 سے 4 سال کی اس ڈیوریشن میں 4 سے 5 میگا واٹ کی ایک پروجیکٹ چاہیے، ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، جس سے ہم ہنزا کے لوڈ شیڈنگ کو ختم کر سکیں. یہ تو 54 یا 50 میگا واٹ بنتے سر 15 سے 20 سال لگ جائیں گے. تو کیا 15 سے 20 سال پھر سے عوام ہنزا کو اپنا اندھیرے میں رکھنے کا سوچا ہے؟ بھائی میرے کچھ تو آپ ہنزا کے لیے کر لیں. پینے کا صاف پانی، اب آپ دیکھ لیں پینے کا صاف پانی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہنزا کے اندر مختلف بیماریاں جی جنم لے رہی ہیں، ٹائیفائڈ اور ملیریا کی صورت میں. آپ ہاسپٹل میں جائیے اور ہاسپٹل کا نظام اتنا خستہ ہے، میں یہ بہت مایوسی کے عالم میں کہتا ہوں کہ ہاسپٹل کے نظام آپ کبھی چلے جائیے، وہ جو ای سی جی کروانے کے لیے گراف ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا سر. اپینڈکس کا کوئی مریض آتا ہے تو اس کو گلگت ریفر کر دیا جاتا ہے. ایکس رے کا نظام کبھی کبھار نہ ہونے کی صورت آپ کو خان ہیلتھ میں اس کو ریفر کیا جاتا ہے. 10 روپے میں جو غریب عوام کو جو علاج ملتا ہے وہ اس کو ہزاروں میں کروانا پڑتا ہے. تو یہ تو ہمارے نمائندے کی ہی تو کمزوری ہے. اور ہمارے نمائندے کی عجیب ایک ذہانت ہے، اللہ معاف کر لے، وہ ڈپٹی سپیکر سے کہتا ہے سر جی کہ میرے ضلع میں ایس پی لگوا لو. سینئر منسٹر آپ ہیں سر، آپ نے ایک سیکریٹری سے تو آپ نے اپنے لیے ڈائیور رکھا ہے، کم از کم آپ اپنے لیے ڈائیور تو نکال لیتے. گزارش یہ ہے کہ جو کام آپ سے بن پڑتے ہیں آپ کر لیں. میں یہ بھی بتانا لازمی سمجھوں گا کہ مجھے تو یہ لگتا ہے ذاتی طور پہ کہ کرنل صاحب کو اسمبلی میں نظر انداز کیا جاتا ہے، ان کی ہی جو کابینہ جو ان کے وزراء ہیں وہ نظر انداز کرتے ہیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ آ جائے، ہم اپوزیشن ہی صحیح، ہم آپ کے مخالف ہی صحیح، آپ ہم سے بات کر لیں، اپنا صورتحال سے ہمیں آگاہ کر لیں، ہم آپ کے بازو بن کے ہنزا کے مسائل کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں. مگر انا کا مسئلہ ہے سر جی، آپ یہ بھی نہیں بتا رہے ہیں. دوسری بات، چپورسن روڈ، قیمت صاحب میں جب کمپیننگ کے دوران چپورسن گیا وہاں پہ میرے آنسو آ رہے تھے. ایک خاتون نے جب مجھے یہ کہا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ ماں جی بتا دیجئے کہ آپ کے لیے مسائل کیا ہے، اس نے بولا بیٹا مسائل بہت ہے لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے جو ہمارے کلیجوں کو جو ہے وہ پھاڑ دیتا ہے. میں نے پوچھا وہ مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جب ہماری کوئی بیٹی، ہماری کوئی بہو، اس کو جب ڈیلیوری کے لیے ہم اپنے علاقے سے لے کے نکلتے ہیں، چپورسن زود خون سے سوس تک پہنچانے میں اس کو جتنا ٹائم لگتا ہے اس ٹائم میں اس خاتون سے زیادہ ہمیں درد ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے. نو روڈ نو ووٹ کا فائدہ لے کے آپ نے چپورسن سے ووٹ تو لے لیے لیکن پتہ نہیں آپ کب ان کو روڈ دے رہے ہیں. شمشال میں کوئی گیا ہے تو میں وہ ان کو پتہ ہے، جو نہیں گیا ہے آپ لازمی جائیے، جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی کلمہ پڑھتے ہوئے جانا پڑتا ہے کہ خدا کرے کوئی حادثہ نہ ہو جائے. آپ نے ان کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے. دیکھیے میں ہنزائمن کے بات کر رہا ہوں، وقت آنے پہ اگر میری پارٹی پیپلز پارٹی عوام کو نظر انداز کرے گی، ڈسٹرکٹ کو نظر انداز کرے گی، وہ صرف اپنے انا کے بارے میں سوچے گی، تو میں عوام کے لیے پیپلز پارٹی کو خیرباد کہنے میں کوئی ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا. یہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں. میں پیپلز پارٹی کے ساتھ اس لیے ہوں کہ میں اپنے عوام کے لیے کوئی فائدہ لے سکوں ان سے، ورنہ کیا دیکھیے ہمیں ایک نکلنا پڑے گا یار. یہ ذاتی
خود غرضی سے، انا سے اب ہمیں نکل کے ہنزائی بن کے سوچنا پڑے گا۔ میں پی ٹی آئی کے ٹائگر سے بھی گزارش کرتا ہوں، مسلم لیگ کے جو کارکنان ہیں ان سے بھی، پیپلز پارٹی کے جیاروں سے بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ پہلے آپ ہنزائی بن کے سوچئے، ہنزا کے لیے سوچئے، سب سے پہلے ہنزا ہے۔ یہاں پہ عجیب بات یہ ہے کہ عوام سے زیادہ پی ٹی آئی والے عمران خان کے جو ہے جی وہ فکر میں پڑے ہوئے ہیں، نون لیگ والے نواز صاحب کے فکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ بھائی مجھے یہ بتا دیجئے کیا زرداریہ بلاول صاحب کے گھر میں کوئی صاف پینے کا صاف پانی کا ایشو ہے؟ لنک روڈز کا ایشو ہے؟ ان کے پاس کیا ہیلتھ کا ایشو ہے؟ ان کے گھر میں کیا ایجوکیشن کا ایشو ہے؟ اسی طرح عمران خان کے گھر میں کوئی صاف پینے کا پانی کا کوئی ایشو ہے؟ ایجوکیشن کا کوئی ایشو ہے؟ ان کے گھر تک روڈز کا کوئی ایشو ہے؟ ان کے پاس دنیا کا ہر چیز ہے۔ یہ جو ایشوز ہے یہ عوام ہنزا کو ہے۔ ہم مختلف چینلز کے ساتھ بیٹھ کے اپنے عوام کو جو ہے سہولیات فراہم کرنے کے لیے یہ انیشیٹیوز مسلسل لے رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اگر مجھے یہ کہے کہ آپ ہمارے فکر مند رہو، عوام کے فکر مند نہیں رہو، تو میں پیپلز پارٹی کو خیر بات کہوں گا۔ مجھے عوام عزیز ہے، عوامی پارٹی ہے پیپلز پارٹی، میں اس لیے ان کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ تو خدا کے لیے آپ یہ خود غرضی سے اور انا سے نکل کے سوچئے، ایک سٹیپ آگے آ کے سوچ لیجئے۔ اب دوسری بات بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، بلدیاتی انتخابات بہت ہی ضروری ہے، نہایت ضروری ہے، اور انشاءاللہ اس سال میں ہونے والے ہیں۔ جو گراؤنڈ لیول کے جو مسائل ہیں وہ بلدیاتی انتخابات سے ہی حل ہونے ہیں۔ وہ آپ کا کوئی جی ویڈے کا کوئی نمائندہ آپ کو وہ ختم نہیں کر سکتا، اس کے لیے بلدیاتی انتخابات کا ہونا لازمی ہے، اور کم از کم بلدیاتی انتخابات میں خدا کے لیے ایسے مندوب کا چناؤ کر لے جو مخلص ہو، جو ہنزا کا فکر رکھتے ہو، ایسے مندوب کا چناؤ کرنا۔ اب ضلعی جو ہمارا ایک تنظیم سازی ہونا ہے پیپلز پارٹی کا، وہ انشاءاللہ بہت جلد ہنزا نگر کو ملا کے ہو رہا ہے، یعنی ہنزا نگر میں ساتھ ہوگا۔ ملانے سے مطلب یہ ہے ڈسٹرکٹ الگ ہے لیکن یہ دونوں ڈسٹرکٹ میں ایک ساتھ ہی ہوگا۔ اس میں میں نے بھی اپنا صدارتی شو کیا ہوا ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ مجھے ہی سلیکٹ کیا جائے، پارٹی اور امجد صاحب جس کو بہتر سمجھیں گے علاقے کے لیے، ڈسٹرکٹ کے لیے، اسی کو سلیکٹ کیا جائے گا۔ لیکن ایسے بندے کو سلیکٹ ہونا چاہیے جس کے دل میں ہنزا کے لیے درد ہو، کسی ایسے بندے کو نہیں جی وہ جو موسمی پرندہ ہو، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جی دعا ہوٹل میں الیکشن سے پہلے کچھ اور بعد میں کچھ اور، ایسے بندے ہمیں نہیں چاہیے۔ غریب ہو، نچلے طبقے کا ہو، مخلص ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہنزا کے مسائل کو ختم کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ ہر اس آزمائش سے گزرنے کو تیار ہے جدھر سے ہمیں گزارا جائے گا۔ دیکھیے میں مرتضی آباد ایک چھوٹا گاؤں ہے، وہاں پہ ہم نے ایک اقدام اٹھایا ہے، ویلفیئر کمیٹی مرتضی آباد ایک کمیٹی بنی ہے، ان سے ہم نے عہد لیا ہے، ان سے ہم نے قسم لی ہے کہ بھائی ایمانداری کے ساتھ مرتضی آباد کے مسائل کو ختم کریں گے۔ اور آپ خود اس وقت سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں ویلفیئر کمیٹی مرتضی آباد کس انداز میں کام کر رہی ہے۔ ایڈمنسٹریشن کو جب تک آپ تھوڑا پریشر نہیں ڈالیں گے ایڈمنسٹریشن کے اوپر، ایڈمنسٹریشن نے کبھی آپ کے لیے نہیں کام کرنا ہوتا۔ اتنا بڑا ڈسٹرکٹ ہے، اس ڈسٹرکٹ میں اتنا بڑا ڈسٹرکٹ میں ایڈمنسٹریشن اکیلے کام نہیں کر سکتی، اس کے لیے پریشر گروپ کا ہونا لازمی ہوتا ہے جو جینوئن مسائل کو لے کے آگے آئے۔ اور آپ نے دیکھا قیمت بھائی بڑے بڑے مسائل تھے مرتضی آباد کے اندر، ہم نے ایک ایک کر کے سب کو الحمدللہ ان کو ختم کر رہے ہیں، اور وقت آنے پہ یہ ویلفیئر کمیٹی مرتضی آباد ہنزا کے مسائل کو بھی اجاگر کرے گی، اور مسائل کو جب اجاگر کرے گی ان کو ختم کر کے وسائل کی نشاندہی کرے گی، اور انشاءاللہ ویلفیئر کمیٹی ضرورت آنے پہ سب سے پہلے صفحہ اول نظر آتے ہوئے ہنزا کے لیے کام کرے گی۔ تو میں عوام سے یہی گزارش کروں گا کہ تھوڑا آپ بھی اپنے اندر ہمت پیدا کر لیجئے گا، تھوڑا آپ بھی محنت کر لیں، اپنے اپنے گاؤں میں اس طرح کمیٹیاں بنائیں، اور ان کمیٹیوں کے ساتھ تعاون کر کے مل کے ایسے مافیاز کے خلاف جو اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور منافقانہ انداز میں جو ہنزا کو نقصان دینا چاہتے ہیں، چاہے وہ آپ کا بھائی بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کا خونی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، ان کو دیوار سے لگا کے ہنزا کے مسائل کو ختم کرنے کے لیے اپنے گاؤں میں کمیٹیاں بنائیں، ان کمیٹیوں کے ساتھ مل کے اپنے گاؤں کے مسائل کو ختم کر لے۔ اسی طریقے سے ہنزا جو ہے جی وہ ترقی کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ بھائی ہنزا کے مسائل ختم ہو، اور نمائندے کو اللہ توفیق دے کہ وہ ہنزا کے اندر کوئی سیریس اقدامات اٹھائے۔ اور ایسے دیکھیے اب آپ پورے ہنزا کے نمائندے ہو، کرنل صاحب میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے،
آپ فقط ان ایریاز کو فوکس نہ کریں جہاں سے آپ جیتے ہوں، جہاں سے آپ ہارے ہو، اگر ایک بھی ووٹ پڑا ہے تو ان لوگوں کا حق ہے آپ کے اوپر اور آپ اپنا حق ادا کر لیجئے گا۔ میں پھر سے ہی کہوں گا سب سے پہلے حمزہ، اللہ حافظ۔ جناب عباس میر صاحب، آپ یوتھ کے نمائندے ہیں اور یوتھ کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں، جہاں مرزا آباد کی بات کی جائے وہاں پہ بھی آپ ایکٹیو ہیں، وہاں کے مسائل اجاگر کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو، تو آپ حمزہ کے یوتھ کو منظم کرنے کے لیے اور حمزہ کے یوتھ کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے کیا اقدامات کریں گے؟ دیکھیں، حمزہ کے یوتھ الحمدللہ ایجوکیٹڈ یوتھ ہیں، مگر ذرا ہمارے اندر وہیں پھر سے منافقانہ رویہ ہے۔ سیاسی جتنے بھی ہمارے آگے رہنما بیٹھے ہوئے ہیں اور یوتھ ایک دم سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو متحد ہو جاتے ہیں۔ میں یوتھ کو گزارش یہی کروں گا، آپ انا سے نکلیے، منافقانہ رویہ سے نکلیے، تعصب سے نکلیے، قوم پرستی سے نکلیے، آپ حمزہ کے لیے، خالصتاً حمزہ کے لیے آپ سوچئے اور حمزہ کے مسائل کو ختم کرنا ہے ہم نے۔ اور انشاءاللہ یوتھ دیکھ لیجئے، مجھے رونا آ گیا قیامت بھائی کہ جب ایک پولیس اسکیل 7 کے لیے، سپاہی کے لیے جب بھرتیاں ہو رہی تھی تو MBA کے ڈگری ہولڈرز بھی جو ہے جی وہ ایک سپاہی کے لیے بھرتی ہونے کے لیے جو وہ خوار ہو رہے تھے۔ تو ہمارے پاس لٹریسی ریٹ تو الحمدللہ ہے، ڈگریاں بھی ہے، مگر بے روزگاری زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ موجودہ حکومت نے ہمارے اوپر ایک پہاڑ توڑا ہوا ہے جی۔ مہنگائیاں وہ روز بروز بڑھا رہے ہیں لیکن روزگار کا وہ کوئی بالکل بھی قدم نہیں اٹھا رہے ہیں۔ یوتھ جب تک آگے نہیں آئیں گے حمزہ کے مسائل ختم نہیں ہونا ہے۔ اور ہم ہمیشہ ایک ایسے نمائندے کو اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں جب وہ ایک ڈپارٹمنٹ سے ریٹائرڈ ہوتا ہے، ڈپارٹمنٹ اسے کہتی ہے کہ سر اب آپ کے اندر وہ ہمت نہیں رہی، آپ ریٹائرڈ ہو جائیے۔ ایک ایسے نمائندے کو جب ہم اپنا کیسے ریٹائرڈ آفیسر کو جب ہم اپنا نمائندہ بنا لیتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کام کے اندر تو وہی سستی نظر آنی ہے۔ یوتھ کو آگے آنا پڑے گا، یوتھ کو منظم ہونا پڑے گا، یوتھ کو متفق ہونا پڑے گا، یوتھ کو یکجا ہو کے حمزہ کے مسائل کو اجاگر کرنا ہے اور یوتھ نے ہی بتانا ہے کہ بھائی ہم بھی حمزائی حمزہ کے مسائل کے اوپر کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے ہیں اور سب سے پہلے حمزہ یہ یوتھ کر سکتی ہے سر۔ اور یوتھ کو اب آگے آنا ہوگا، اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ زود و خم سے لے کے خضرآباد تک ہم اس وقت لگے ہوئے ہیں یوتھ کو اکٹھے کرنے میں اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کے آگے مثبت جو ہے نتائج آنا شروع ہو جائیں گے۔ جناب عباس میر صاحب، جہاں پہ حمزہ کی ہم بات کریں، حمزہ کے مسائل بے شمار ہیں، جہاں پہ آپ نے بات کی اسپتال میں ڈاکٹرز نہیں ہیں اور ہمارے جو کوٹے پہ ہمارے جو ہسپتال کے ڈاکٹر ہیں وہ مختلف اضلاع میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ کئی دفعہ ہمارے نمائندے جناب کرنل عبید نے بھی کہا کہ جون تک وہ تمام ڈاکٹر یہاں پہ ہم لائیں گے، لیکن آج تک وہ نہیں لا سکے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جہاں پہ روڈز کی بات کی جائے، علاقے میں روڈز کی کام التوا کا شکار ہے، تاخیر کا شکار ہے۔ اس کے علاوہ بجلی کا جو مسئلہ آپ نے بیان کیا ہے، بجلی یہاں ہے ہی نہیں اور ایک جنریٹر یہاں پہ لایا تھا اس کو بھی اٹھایا گیا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں قیامت بھائی، میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں گا، یہی کرنل صاحب تھے جس نے وعدہ کیا تھا ہاسپٹل کے بارے میں، ایجوکیشن کے بارے میں، روڈز کے بارے میں اور لوڈ شیڈنگ کے بارے میں۔ پیپلز پارٹی، آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ اس وقت ہم نے بھی آپ کو انٹرویوز دیا تھا، ہم نے پریکٹیکلی ریٹن فارم میں ایک پورا سسٹم بنایا تھا کہ ایسے ہزاروں ملازمین ہیں جو حمزہ سے وہ اپنے سیلری لے رہے ہیں لیکن ڈیوٹی حمزہ کے اندر نہیں دے رہے ہیں۔ ان کا ایک مکمل ہم نے لسٹ بنایا تھا اور وہ لسٹ جو ہے ہم نے کرنل صاحب کو بھی فارورڈ کیا تھا کہ اب آپ اس کے اوپر کام کر لیں۔ بہت سے ڈاکٹرز، بہت سے ٹیچرز اور مختلف ڈپارٹمنٹس میں جتنے بھی ملازمین ہیں وہ حمزہ کے اندر اپوائنٹ ہے اور سیلری حمزہ سے لے رہے ہیں لیکن ڈیوٹی حمزہ کے اندر نہیں دے رہے۔ یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے سر، بہت سیریس ایشو ہے۔ اسی کی وجہ سے تو حمزہ کے اندر بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اسی کے اندر حمزہ کے اندر بدعنوانی ہو رہی ہے، اسی کی وجہ سے حمزہ کے اندر جو ہے جی وہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہے۔ ایک ڈاکٹر جان ہے، مجھے یاد نہیں پڑتا، تقریباً 5-6 سال ہو رہے ہیں، ایک ڈاکٹر جان ایم او صاحب یہاں پہ موجود ہے، 30 بیڈ کا ہاسپٹل ہے۔ المیہ ہمارا یہ ہے کہ 100% لیٹریسی ریٹ ہمارے پاس ہونے کے باوجود ایک اسپیشلسٹ نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہاں پہ کم از کم ایک اسپیشلسٹ اور 2 ایم او ہم وقت ہونا چاہیے، نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ رونے والی بات ہے۔ اور
اس میں ایک مرتضی آباد سکول کی لازمی میں ذکر کروں گا آپ کو. اس کو مڈل سکول کے اختیارات سے بڑھا کے ہائی سکول کے اختیارات بہت پہلے دیے گئے ہیں, لیکن المیہ یہ ہے وہاں ابھی تک مڈل سکول کے سٹاف نہیں ہے سر, مڈل سکول کے سٹاف نہیں ہے, لیڈرشپ نہیں دیا جا رہا. ایسے کئی سکولیں ہیں یہاں پہ گورنمنٹ کے, ٹیچرز نہیں ہیں وہاں پہ. تو آپ مجھے بتا دیجئے گا ایک سائنس سکول میں سائنس کا ٹیچر نہ ہو اور لیبارٹری نظام نہ ہو تو کیا وہ سکول چلے گا؟ ہمارے بچوں کے ساتھ, ہمارے بچوں کے برائٹ فیوچر کے ساتھ یہ زیادتی ہے, ظلم ہے. اس کے خلاف تو ہمیں آواز تو بلند کرنا پڑے گا, کم از کم اپنے بچوں کی مستقبل کے خاطر ہمیں اٹھنا پڑے گا. اس کے بعد آپ نے بات کی لنک روڈز کے حوالے سے. لنک روڈز ہمارے یہاں پہ جو بنی ہے اول تو التوا کا شکار ہے, اور دوسرا اتنا ناقص کام ہوا ہے ان کے اوپر کہ آپ ابھی میں ثبوت کے طور پہ بھی دکھا سکتا ہوں کہ میٹل کے اندر گھاس اگ رہے ہیں. جب کوئی آپ ٹریکٹر لے کے جا رہے ہوں, کوئی گاڑی لے کے جا رہے ہوں, سال 1.5 سال ہو گیا روڈز کو بنے ہوئے, لنک روڈز کے اوپر میٹل ڈالے ہوئے, سال 2 سال ہو رہا ہے, لیکن ابھی بھی ٹائر کے نشان ان کے اوپر نکل رہے ہیں. ناقص کارکردگی, ناقص کام. اس کے اوپر کرنل صاحب کو سیریسلی کچھ اقدامات اٹھانے پڑے. اور میں پھر سے ویلفیئر کمیٹی مرتضی آباد کا ایگزامپل بار بار اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا ہے. اپنے گاؤں کے اندر کمیٹیاں بنائیے, اور یہ ناقص کام جو التوا کا شکار ہے ان کے خلاف آپ اٹھ کھڑے ہو. کمیٹی آپ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ہیڈ ڈی سی صاحب کے پاس آ جائیے, ان کو بتا دیجئے گا, پریشر ڈالیے ان کے اوپر, اور پھر یہ کام شروع ہو جائیں گے. سیریس سب سے پہلے ہمارے ضلع میں کرائم ریٹ ویسے بھی 0 ہے الحمدللہ. پچھلے 2 ہفتوں میں وہ چند ناخوشگوار واقعات ہو گئے یہاں پہ چوری ڈکیتی کے, تو ان کو بھی فل فور ہمارے پولیس نے پکڑ کے الحمدللہ پابند سلاسل کیا ہوا ہے, اور عدالت سے بہت جلد ان کو سزا ملے گی. تو کرائم ریٹ اس کے علاوہ ہمارے یہاں 0 ہے. ہمارے ڈسٹرکٹ میں ایس پی ہو نہ ہو اس سے کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے. ہمارے کرنل کو ایک ایس پی کو لانے سے بہتر کیا نہیں تھا کہ وہ ہمارے لیے ایک اسپیشلسٹ لے آتے, میڈیکل اسپیشلسٹ لے آتے, MS لے آتے. آپ اس کو پر کام کر لے کرنل صاحب. ایس پی نے خیر آنا جانا ہے تب تک جو ہے ہمارے یہاں پہ کنٹرول کرنے کے لیے. ہمیں ایک میڈیکل اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے, ہمیں سٹاف کی ضرورت ہے. آپ ایسے سٹاف کو جو حمزہ کے اندر اپوائنٹ ہے, حمزہ سے سیلری لے رہے ہیں اور دوسرے ڈسٹرکٹس میں جا کے ڈیوٹیاں دے رہے ہیں, ان کو پکڑ کے یا یہاں لے آئیے یا یہاں سے ان کی ویکنسیز کو خالی کر لیجئے گا. اگر ان کی ویکنسیز خالی ہوتی ہے تو ہمارے ایسے لاکھوں پڑھے لکھے نوجوان ہیں, ان کو روزگار کا بھی موقع فراہم ہوگا, اور اسی طرح جو ہے جی ہمارے ڈسٹرکٹ ترقی بھی کرے. بہت بہت شکریہ عباس میر صاحب, آپ نے اپنے زرین خیالات کا اظہار کیا. علاقے کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے آپ نے ہمیں اپنے خیالات سے آگاہ کیا. تو آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. والسلام. شکریہ.